پروگرام روشن ستارے ادب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود رضا سید آپ لوگوں کو السلام علیکم کہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں کہا کرتا ہوں جہاں کہیں بھی رہیے خوش رہیے، خود بھی خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ اور آج ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں حاضر ہوں اور السلام علیکم کہتا ہوں۔ اس شخصیت کے دو شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، چاندنی رات میں ہم گھر نہیں ٹھہرا کرتے، تیری تصویر ہتھیلی پہ بنا رکھی ہے، تیری تصویر ہتھیلی پہ بنا رکھی ہے، اپنی مٹھی میں لیے پھرتے ہیں اپنی دنیا۔ ان کا شعری مجموعہ خواب سوچتے ہیں کہ ایک نام سے 2004 میں منظر شہود پر آیا اور وہ شہرت حاصل کی کہ شاعر کہیں پیچھے دکھائی دیتا ہے مگر ان کے اشعار، ان کی سوچ، ان کی فکر بہت آگے تک ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ میرا ایک شعر ہے کہ چپ چاپ ڈھلتی شام سے آگے نکل گیا، جانے میں کس مقام سے آگے نکل گیا، اور پیچھے بہت ہی دور کہیں ذات رہ گئی، ایک شعر میرے نام سے آگے نکل گیا۔ تو خواب سوچتے ہیں کہ شاعر، ان کا شعری مجموعہ 2004 میں منظر عام پہ آیا۔ میری مراد ناصر مجید ہیں جو ہمارے پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی ناصر مجید بھائی، سر کیا حال ہے آپ؟ بس خاص، آپ ٹھیک ہیں سر؟ آپ روشن ستارے ادب رنگ کا حصہ ہیں، آپ آئے اسٹوڈیو میں، ہمارا مان بڑھایا، تھینک یو۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ لائیو براڈ کاسٹ ہے اور میں شعور چینل والوں کا بڑا مشکور ہوں کہ لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ کھل کے بات انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا، اور محمود رضا سید کا میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت انٹرویو دی، اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ بلکہ ہم اس کو اب گفتگو کا نام دیتے ہیں، انٹرویو بھی کہیں پیچھے نکل گیا، گفتگو آ گیا۔ گفتگو ہے، اور یہ انٹرویو بھی گفتگو ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے نام اچھا تجویز کیا اس کے لیے، گفتگو، یہ ہے بھی گفتگو ہی۔ تو میں بڑا خوش ہوں، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے شہر میں محمود رضا سید نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ شکریہ ناصر مجید، شکریہ۔ اپنی ابتدائی ادبی زندگی کے بارے میں بتائیے، آپ کے ابتدائی قد و خال کیسے تھے زندگی کے اندر؟ محمود رضا صاحب، شروع میں نے، آپ حیران ہوں شاید، کہ افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ واہ واہ، یعنی کہ زندگی کا آغاز افسانے سے ہوتا ہے؟ افسانے سے کیا تھا، اور اس زمانے میں نعمت احمد صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے ادبی مرکز کے نام سے، تو اس میں نے اپنا افسانہ تنقید کے لیے پیش کیا تھا۔ ادبی مرکز پہ اس کے اجلاس کہاں ہوتے تھے؟ اس کے اجلاس مختلف جگہوں پہ ہوتے تھے۔ جس زمانے میں نے افسانہ پیش کیا، اس کے اجلاس یہ لائبریری ہے نڑوالا چوک میں، میونسپل لائبریری، اس میں ہوا کرتے تھے۔ تو ادبی تنظیم کا نام میں مس کر رہا ہوں، وہ نعمت احمد صاحب اسے چلاتے تھے، اور وہ ادب کے لیے اتنا ڈیووٹڈ تھے کہ وہ سائیکل پر جون جولائی کی دھوپ میں بھی لوگوں کو دعوت نامے سائیکل پر جا کر دیا کرتے تھے۔ میں نے افسانہ وہاں پیش کیا تو نعمت احمد صاحب سے دوستی ہو گئی، بہت زیادہ ملاقاتیں رہنے لگیں۔ یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 85-86 کی بات ہے۔ 85-86 کی۔ تو وہ نعمت احمد جو شاعر تھا ناصر مجید کے اندر، وہ دریافت کرنے کا سہرا نعمت احمد کے سر جاتا ہے۔ یعنی کہ آغاز آپ کا افسانے سے ہوتا ہے، اور ایک افسانہ نگار آپ کے اندر سے ایک شاعر اجاگر کرتا ہے۔ تو وہ نعمت احمد صاحب نے کہا کہ یار تم شاعری کیا کرو، تو میں نے شاعری پہ دھیان دینا شروع کر دیا۔ یہ خیال ان کو کس طرح آیا کہ آپ کے اندر ایک شاعر موجود ہے؟ وہ میری شاید گفتگو سے، اور میں
دوسرے شعراء کے اشعار کو بہت زیادہ تبدیل کر کے اپنے حساب سے مذاق کے رنگ میں پڑھا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یار تم خود شاعری کیوں نہیں کرتے پھر؟ یعنی کہ جو میں نے پہلا شعر سنایا ہے، اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، وہ آپ کا ابتدائی دنوں کا شعر وہ میرے ابتدائی دنوں کا اور وہی پاپولر شعر ہے۔ ہاں وہ پاپولر ہوا بہت۔ تو پھر میں نے 86 میں ہی پہلی غزل بھی لکھی، پھر اس کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فراق نے کہا تھا کہ اس سے انٹرویور نے پوچھا تھا کہ آپ نے شاعری کب شروع کی؟ تو اس نے کہا کہ یار شاعری کا شوق کیسے ہوا؟ اس نے کہا یار آپ پاگل ہیں، شاعری تو زندگی ہے اور زندگی کوئی شوق سے کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو وہی حساب ہے کہ بس شاعری تھی، پھر شاعری شروع ہو گئی۔ شاعری نے شاید اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو تب سے پھر آج تک وہ مشق سخن جاری ہے۔ افسانے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لکھے؟ میں نے ایک ہی افسانہ لکھا تھا، یعنی کہ اس کے بعد شاعری میں آ اس کے گئے۔ بعد شاعری میں وہ افسانے کا نام یاد ہے؟ اولاد۔ اولاد۔ تو پھر شعروں کی شکل میں اولاد سامنے آئی آپ کی۔ یہ علامتی حوالے سے بات ہے کہ اللہ میاں کس طرح کسی سے کام لینا چاہتا ہے، اور انہوں نے آپ سے ایک شاعر کے طور پر کام لیا۔ تو پہلا شعر کوئی یاد ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلا شعر تھا کہ گئی رتوں کے نوحے لکھتا رہتا ہوں، گئی رتوں کے نوحے لکھتا رہتا ہوں، جانے والے میں بھی زندہ رہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، جانے والے میں بھی زندہ رہتا ہوں۔ گئی رتوں کے نوحے لکھتا رہتا واہ واہ واہ۔ وہ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں وہی شعر جو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شعر جو ناصر مجید کا ہے، اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، چاندنی رات میں ہم گھر نہیں ٹھہرا کرتے۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ ڈاکٹر حسن زیدی میرے پھوپھا جان، ان کا بیٹا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں پڑھتا تھا، تو میں اس سے ملنے کے لیے گیا ہاسٹل میں۔ تو ہاسٹل کے تمام دروازے بند تھے، تو میں پریشان ہو گیا کہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ملنے آنا ہے، تو شعر بھی ملنے ملانے والا ہی ہے۔ تو ایک کمرے کے باہر لکھا ہوا تھا، اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، چاندنی رات میں ہم گھر نہیں ٹھہرا کرتے۔ اچھا، نیچے شاعر کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، شعر لکھا ہوا تھا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا شعر، اور مجھے یہ شعر پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ جو اس کے کمرے کے اندر رہتا ہے وہ کتنا اچھا ادبی ذوق رکھتا ہے کہ اس نے اس خوبصورت شعر کو اپنے کمرے کے باہر پیسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس شعر کے پس منظر کے حوالے سے بتائیے، کیا آپ واقعی چاندنی راتوں میں گھر نہیں ٹھہرتے؟ ہاں، تب تو ایسا ہی تھا، بلکہ اب بھی ایسا ہے، لیکن تب زیادہ تھا۔ اور ایک مصرعہ میں نے کہا تھا پہلے کہ اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، بس یہ مصرعہ لے کے میں کئی دن گھومتا رہا، جاگتا رہا، سوتا رہا، کہ یہ پھر کافی دنوں بعد یہ دوسرا مصرعہ بھی آ گیا ذہن میں۔ تو یہ میرے ذہن میں تھا، میں تب اس زمانے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرا روزگار یہاں فیصل آباد شہر میں تھا، تو گاؤں جانا پڑتا تھا، تو رات ہو جاتی تھی، بہت لیٹ جاتا تھا، اور پھر تھکن کی وجہ سے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ اور تو اس زمانے میں میرا مطلب کنسنٹریٹ کر رہا تھا میں اس بات پہ کہ یہ جو میرا جاگنا ہے اس کے لیے کوئی میں شعر لکھوں، تو پھر یہ شعر ہوا۔ واہ 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 واہ۔ اس کو آنا ہے تو پھر شام سے پہلے آئے، چاندنی رات میں ہم گھر نہیں ٹھہرا کر۔ واہ 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 واہ۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ وہاں جو یہ درج تھا کمرے کے باہر شعر ایک چارٹ کے اوپر تھا، تو میں نے فیصل آباد آ کے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو ناصر مجید کا شعر ہے۔ تو مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ناصر مجید سے ملوں۔ یہ ہماری ملاقات 1986-87 میں وہ اولین دن تھے ہماری ملاقاتوں کے، اور حلقہ ارباب ذوق بھی ری برتھ ہوئی تھی۔ یاد کریں ضیائی دور کے بعد ایک دوبارہ حلقہ شروع ہوا تھا کیری ہوم ہوٹل میں، تو ہماری ملاقاتیں ادھر بھی ہوتی رہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ناصر مجید کا یہ خوبصورت شعر میں ان سے مل رہا ہوں، آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تھینک یو. تو یہ تو ابتدائی باتیں ہو گئیں کہ آپ نے شاعری کا آغاز کیا. تو آپ کا پہلا شعری مجموعہ آتا ہے سن 2004 میں. 1986 سے لے کر سن 2004 تک کا سفر ہم گنتے ہیں. یہ آپ نے ادب تخلیق کیا شعری صورت میں، اس کو آپ نے سم اپ کیا اپنے اس شعری مجموعے میں. تو آپ نظم کی طرف زیادہ مائل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ غزل کی طرف؟ نہیں، غزل کی طرف. غزل کی طرف. میرا مزاج ایسا ہے، نظم ٹیبل ورک میں سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے کنسنٹریشن زیادہ چاہیے نظم کے لیے. تو مجھے اس میں آسانی تھی کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی مصرع کہہ لیتا تھا، کوئی شعر ہو جاتا تھا. تو اس لیے میں نظم کی طرف گیا نہیں. لیکن میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر وحید احمد، نظم کے بہت خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت شاعر. تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ناصر نظم میں سوچتا ہے اور غزل میں لکھتا ہے. میں غزل میں سوچتا ہوں اور نظم لکھتا ہوں. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. کیا خوبصورت خواب سوچتے ہیں. جی، کوئی غزل اس مجموعے سے اگر اپنے سننے والوں کو. اس میں ایک غزل ہے کہ کہو اے ساکنان شہر جانا کیسے کٹتی ہے. واہ. کہو اے ساکنان شہر جانا کیسے کٹتی ہے، ہمارے بعد شام دل فگاراں کیسے کٹتی ہے. واہ 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 واہ. بہار آنے پہ اب کتنے غریباں چاک ہوتے ہیں. واہ واہ. بہار آنے پہ اب کتنے غریباں چاک ہوتے ہیں. جواباً صبح و شام شہر یاراں کیسے کٹتی ہے. بہت خوب. بہار آنے پہ اب کتنے غریباں چاک ہوتے ہیں، جواباً صبح و شام شہر یاراں کیسے کٹتی ہے. واہ 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 واہ. زمانے کو منا لیتے بہانے 100 بنا لیتے. واہ 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 واہ. زمانے کو منا لیتے بہانے 100 بنا لیتے، مگر یہ تم نے کیوں پوچھا ہے جانا کیسے کٹتی ہے. واہ 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 واہ. زمانے کو منا لیتے بہانے 100 بنا لیتے، مگر یہ تم نے کیوں پوچھا ہے جانا کیسے کٹتی ہے. ذرا یہ ہجر نمٹا لیں تمہیں ناصر بتائیں گے. واہ 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 واہ. مجھے بہت اچھا شعر لگتا ہے. تھینک یو. ذرا یہ ہجر نمٹا لیں تمہیں ناصر بتائیں گے، وہ شب جس کے نہ کٹنے کا ہو امکان کیسے کٹتی ہے. واہ 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 واہ. ذرا یہ ہجر نمٹا لیں تمہیں ناصر بتائیں گے، وہ شب جس کے نہ کٹنے کا ہو امکان کیسے کٹتی ہے. واہ 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 واہ. خواب سوچتے ہیں سے آپ ایک غزل اپنے ناظرین کو سنا رہے تھے. اس میں نظمیں بھی کچھ آپ نے شامل کی ہیں؟ 1-2 نظمیں ہیں شاید اس میں. 1-2 نظمیں ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے آپ غزل کے شاعر ہیں. تو پنجابی شاعری بھی آپ کرتے ہیں؟ پنجابی بھی خوب لکھتے ہیں آپ. تو ایک آدھ نظم یا ایک آدھ غزل اپنے سننے والوں کو. ایک پنجابی غزل. رات نوں دن نہیں آکھیا، رات نوں دن نہیں آکھیا، ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸੀ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸੀ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਬਹੁਤ. ਕਸਮੇ ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਸੀ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ. ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਦਾ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਅਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸੱਚ ਅਸਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ 100 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ 100 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ।